بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہوں گے، اور وہ لوگ کون سے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے نزدیک ترین لوگ ہوں گے۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث پڑھنے اور حدیث کو پڑھانے والے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین اور خلیفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے اللہ تو میرے خلفاء پر رحم فرما۔ تو ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خلفاء وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیثوں اور سنتوں کو روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے۔ حدیث کو پڑھنے والے اور درود شریف کو کثرت سے پڑھنے والے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے خلفاء، قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے کسی علم کو لکھے، یعنی میری حدیثوں کو لکھے اور اس کے ساتھ مجھ پر درود بھی لکھے، تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود لکھے تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر محدثین کو صرف یہی فائدہ ہوتا تو بھی بہت تھا کہ جب تک ان کتابوں پر درود ہے ان پر خدا کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابا جان، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ فرمایا، مجھے بخش دیا۔ میں نے کہا، کس عمل پر آپ کو بخش دیا؟ تو ابا جان نے جواب دیا، صرف اس عمل پر کہ میں ہر حدیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابو القاسم عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک جگہ بیٹھ کر رات کے وقت حدیثوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں پر نور کا ایک ستون دیکھا گیا جو آسمان کی بلندی تک تھا۔ پوچھا گیا کہ یہ نور کس بنا پر ہے؟ تو بتایا گیا کہ حدیث کے آمنے سامنے پڑھتے وقت جو ان کی زبان سے درود شریف نکلتا تھا، اس درود شریف کی بنا پر یہ نور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چلتے چلتے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔